الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. بیان کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے ایک بہت بڑی قیمت دے کر خریدا اور بڑے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اپنے گھر لے آیا. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے استقبال کے لیے، حالانکہ بطور غلام خرید کے لایا تھا، بطور غلام خرید کے لایا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی اکرام، ان کی تعظیم اور ان کا احترام، جاہ و جلال اور رسالت کا رعب و جلال ایسا تھا کہ عزیز مصر نے آ کر اپنے محل میں سب سے کہا کہ اس غلام کا اکرام کرنا، یعنی ان کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، ان سے ہمیں نفع ہوگا یا میں انہیں اپنا بیٹا بنا لوں، او نتخذہ ولدا، یا میں انہیں بیٹا بنا لوں. اور یہاں دوسری طرف زلیخا نے جب پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا گیا ہے اور لے کر آ رہے ہیں، تو روایت میں ہے کہ سارے محل کو سجا دیا، سارے محل کو جیسے سجا دیا، سوار دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب محل کے اندر داخل ہوئے اور محل میں آنے کے بعد چونکہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کے سپرد انہیں کیا، یا حضرت زلیخا نے کہا کہ اس کا خیال میں رکھوں گی، یہ کہتے ہوئے اپنے محل کے اندر لے گئی. اور چونکہ زلیخا کو خوشی تو بہت زیادہ تھی کہ جس چہرے کو خواب میں دیکھا تھا، یا یوں سمجھیے کہ جس حسین و جمیل شکل کا انتظار تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے. تو زلیخا اپنے کمرے میں لے گئی محل کے اندر، اور شکر میں اس کمرے کے اندر اس کا ایک بت رکھا ہوا تھا. بت یعنی ایک بت اس کے اندر رکھا ہوا تھا، جسے وہ اپنا خدا کہتی تھی یا جسے اپنا معبود سمجھتی تھی اور جس کی عبادت کرتی تھی، جس کی پرستش کرتی تھی. ایک بت اس کے محل کے اندر، اس کے کمرے کے اندر رکھا ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کمرے میں لے جانے کے بعد اب اس نے
چونکہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اب تک، تو اس بت کو بطور شکر، یعنی کہ شکر ہے کہ یوسف آئے، اس شکر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی اس بت کو سجدہ کیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی اس بت کو سجدہ کیا، اور اس بت کو سجدہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کو ناگوار گزرا، چونکہ آپ مومن تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے۔ زلیخا کا اس بت کو سجدہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کو ناگوار گزرا، اور ناگواری کے آثار چہرے پر نمودار ہوئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا اس بت کو سجدہ کرنا ناگوار گزرا، آپ کے چہرے پر اس کی ناگواری کے آثار نمودار ہوئے، نبوت و رسالت کے رعب سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جلال اور نبوت کے رسالت کے رعب سے، نبوت و رسالت کے رعب سے وہ جو زلیخا کا بت تھا وہ منہ کے بل نیچے گر پڑا، جہاں اوپر جہاں رکھا ہوا تھا وہاں سے منہ کے بل نیچے گر پڑا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پاش پاش ہو گیا۔ تو زلیخا اس بات کو لے کر حیران ہوئی، یعنی اٹھی سجدے سے، جس کے سامنے سجدے میں گری تھی وہی گر کے خود ٹوٹ گیا، تو سجدے سے اٹھی اور سجدے سے اٹھ کر حیرانی سے، یعنی بڑے حیرت سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ٹوٹا، اور وہ بڑا قیمتی تھا، عزیز مصر کا وہ بڑا خاص بت تھا، بڑا قیمتی تھا، بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ حیرت سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ٹوٹا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے اس بت کو سجدہ کیا جو مجھے ناگوار گزرا، تو نے اس بت کو سجدہ کیا جو مجھے ناگوار گزرا، اور جب مجھے ناگوار گزرا میرے رب نے میری محبت میں کہ مجھے ناگوار گزرا ہے، میرے خدا نے تیرے خدا کو توڑ دیا، میرے خدا نے تیرے خدا کو توڑ دیا۔ تو زلیخا حیرت سے پوچھتی ہے کیا تمہارا خدا کوئی اور ہے؟ زلیخا نے حیرت سے کہا کیا تمہارا خدا کوئی اور ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں، جو میرا خدا ہے وہی تیرا خدا ہے، جو میرا خدا ہے وہی تیرا خدا ہے، اور جو میرا خدا ہے اسی نے ساری کائنات کو بنایا۔ تو زلیخا کہتی ہے کیا تمہیں بنانے والا کوئی خدا ہے؟ زلیخا نے کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال ایسا تھا نا، کیا تمہیں بنانے والا کوئی خدا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، مجھے بنانے والا میرا خدا ہے، جس کی عبادت میں کرتا ہوں، جس کا میں بندہ ہوں۔ تو زلیخا کہتی ہے جب تم، یعنی بننے والے، جب مخلوق تم بننے والے، جب تمہیں بنانے والے نے، جب تم اتنے خوبصورت ہو تو تمہیں بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب تم یوسف، تم جب بننے والے، مخلوق جب اتنی خوبصورت ہو تو تمہیں بنانے والا کتنا خوبصورت ہے۔ یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد کہتی ہے کہ میں تمہاری خاطر، یعنی روایت تفسیر ہے حضرت زلیخا اب تک بھی اس وقت بھی ایمان نہیں لائی ہے، زلیخا اس وقت بھی ایمان نہیں لائی۔ ایمان کب لائی یہ بہت آگے چل کے انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر سورہ یوسف کی انشاءاللہ آئے گی۔ تو زلیخا اب تک بھی ایمان نہیں لائی، مگر کیا کہا؟ مگر یہ کہا کہ جب تمہیں بنانے والا تمہارا خدا ہے تو میں تمہاری خاطر تمہارے خدا سے محبت بھی کرتی ہوں، میں تمہاری خاطر، یعنی تم اتنے خوبصورت تو تمہارا خدا کتنا خوبصورت ہوگا، تو تمہاری خاطر میں تمہارے خدا سے بھی محبت کرتی ہوں۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایسے جوڑے تیار کروائے، جوڑے یعنی پہننے کے لباس، جوڑے ایسے تیار کروائے، انتہائی قیمتی اور خوبصورت جوڑے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور
ہر دن الگ جوڑا پہناتی. حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر دن الگ، یعنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے حضرت یوسف کے لیے زلیخا نے 360 جوڑے سلوائے. ہر دن الگ جوڑا پہناتی اور ہر دن الگ جوڑا پہنا کے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہتی. لہٰذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے اکرام کے ساتھ اور بڑے شاہانہ انداز میں محل میں زلیخا نے رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں اب زندگی بڑے آرام سے بسر ہو رہی تھی، بڑے اطمینان سے آپ شاہی انداز میں آپ یہاں زندگی بسر کر رہے تھے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زلیخا کی نیت اچھی نہیں تھی. حالانکہ تھی عزیز مصر کی بیوی، مگر نیت اچھی نہیں تھی. لہٰذا ایک موقع ایسا آیا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرہ، ایسا کمرہ، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کمرہ ایسا تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا لے گئی تھی. وہ کمرہ ایسا تھا کہ ایک کمرے کے اندر دوسرا کمرہ، اس طرح سے ایک کمرے میں دوسرا، پھر اس دوسرے کے اندر اور ایک دوسرا، اس طرح سے 7 کمروں کے اندر، یعنی ایک دروازے سے داخل ہونا ہے، پھر اس کمرے کے اندر پھر ایک اور دوسرا کمرے کا دروازہ کھولنا ہے، اس میں داخل ہو جانا ہے، پھر ایک اور دروازہ کھول کے اس کے اندر داخل ہو جانا. اس طرح سے ایک کے بعد ایک 7 دروازے کھول کر 7ویں کمرے کے اندر داخل ہونا ہے. اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بد نیتی کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس 7 کمرے 7 دروازوں کے اندر لے گئی. یہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے. اور ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں، چونکہ سورہ یوسف کی تفسیر آپ پڑھیں گے نا تو ہمارے مفسرین نے ایک نصیحت کی ہے، ایک یوں کہیے کہ تعلیم دی ہے تفسیر کے معاملے میں سورہ یوسف کی، جو آپ کے سامنے عرض کر کے پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے اور ہم گناہ گاروں کی بخشش کا کچھ سامان ہو جائے. اس لیے ذرا جھوم کر درود پاک تو پڑھیے نا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آقا یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفسرین نے سورہ یوسف کی تفسیر کے بارے میں تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے کہ سورہ یوسف کی تعلیم عورتوں کو نہ دی جائے. گھر کی عورتوں کو سورہ یوسف کی تعلیم، یعنی تفسیر پڑھانا جس کو بولتے ہیں، تفسیر سکھانا جس کو بولتے ہیں، قرآن کی تفسیر سمجھانا جس کو بولتے ہیں، قرآن کی تفسیر تعلیم دینا جسے کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی سورہ یوسف کی تفسیر اور سورہ یوسف کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم گھر کی عورتوں کو نہ دی جائے، کیونکہ تفسیر سورہ یوسف میں ایک عورت کے مکر اور بد نیتی کا ذکر ہے. لہذا عورت یہ ناقص العقل ہوتی ہے، عورت یہ ناقص العقل ہوتی ہے، اس لیے سورہ یوسف کی تفسیر اس کے سامنے بیان نہ کی جائے، یا سورہ یوسف کی تفسیر اسے نہ سکھائی پڑھائی جائے، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں عورتوں کو قرآن کے سورہ نور کی تفسیر سکھائی جائے. سورہ یوسف 12ویں پارے میں تو سورہ نور 18ویں پارے میں ہے. عورتوں کو مفسرین نے تعلیم اور تاکید فرمائی ہے
کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے بلکہ عورتوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھائی سکھائی جائے، کیونکہ سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے احکامات جو عورتوں کے سیکھنے کے لیے ہے وہ سورہ نور میں ہیں۔ تو سورہ یوسف کے بارے میں مفسرین نے جو تاکید کی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا لے گئی 7 کمروں کے اندر، اور ہر کمرے کے جب دروازے کے اندر داخل ہوتی دروازہ بند کرتی، دروازے کو بند کر کے دروازے پر تالا لگا دیتی۔ اس طرح سے ایک کے بعد ایک 7 دروازوں کے اندر پہنچے۔ 7 دروازوں 7 کمروں کے اندر جب 7ویں کمرے کے اندر پہنچے، 7ویں کمرے کے اندر پہنچنے کے بعد پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی بدنیتی ظاہر کی، اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس میں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا، وہ اس کا بھی ذکر، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے جانے کے بعد اپنی بدنیتی ظاہر کیا، اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یعنی قرآن میں اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ زلیخا نے کہا، ہاں اے یوسف میں وہی سوچ رہی ہوں اور میرا ارادہ وہی ہے۔ زلیخا نے وقالت هَيْتَ لَكَ، میں تمہارا ارادہ کرتی ہوں، میں تمہارے طرف مائل ہوتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر میں آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور بات کہی زلیخا سے، کیا کہا؟ کہ اللہ کی پناہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ تو کیا کر رہی ہے؟ جس نے مجھے خریدا ہے، یعنی کس کا ذکر کیا؟ عزیز مصر کا، یعنی زلیخا کے شوہر کا ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ کہا کہ اس شخص نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اس شخص نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے محل میں جگہ دی، اور مجھے محل میں جگہ دے کر مجھے اکرام کے ساتھ رکھا ہے، یعنی مجھے غلام بطور غلام خریدا ہے مگر غلام بنا کر رکھا نہیں ہے۔ عزیز مصر کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بطور غلام خریدا ہے مگر غلام بنا کر رکھا نہیں ہے، تو کیا کر رہی ہے؟ اور اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کی بے وفائی اور اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کی دغا اور اس طرح کا ظلم نہ کر، اور اللہ کی پناہ۔ یہاں ایک چیز اور ہے جناب، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی اور منع فرما دیا، اس چیز سے باز رہیں۔ قرآن مجید کی اگلی آیت کریمہ میں ایک اور چیز کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ کمروں کے اندر تھے، 7 کمروں کے اندر، اور زلیخا نے اپنی بدنیتی ظاہر فرمائی تھی۔ ایک روایت، ایک تفسیر میں ایک یہ بھی روایت لکھی ہوئی ہے کہ زلیخا نے اس کمرے کے اندر، جس کمرے 7 کمروں کے اندر جب پہنچی، اس کمرے کے اندر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا زلیخا کا۔ تو زلیخا گئی کمرے کے اندر، اور کمرے کے اندر لے جا کر ایک کپڑا اس بت کے منہ پر ڈال دیا۔ کیا کیا؟ ایک کپڑا اس بت کے منہ پر ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے، کیا کیا؟ تو اب اپنے ارادہ اب ظاہر کرتی ہے کہ میں نے اس بت کے منہ پر کپڑا اس لیے ڈالا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کرتی ہوں کہ کہیں یہ ہمیں دیکھ نہ لے۔ تو لکھا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اسی جملے پر تفسیر میں لکھا ہے
اسی جملے پر حضرت یوسف علیہ السلام کانپ پڑے، جسم کانپنے لگا، اور جسم کانپنے لگا، کانپ پڑے، اور یہ کہا کہ تو نے اس بت کے منہ پر تو کپڑا ڈال دیا، تو نے اس بت کے منہ پر تو کپڑا ڈال دیا کہ یہ نہ دیکھے، مگر میرا خدا ہر چیز دیکھنے والا ہے، میرا خدا سمیع و بصیر ہے، دنیا کی کوئی شے چاہے 7 کمروں کے اندر 7 دروازے بند کر کے بھی اگر کوئی چیز ہو، میرے خدا سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، میرا خدا ہر شے دیکھتا ہے، میرا خدا ہر چیز جانتا ہے، لہٰذا تو نے اس بت کے منہ پر تو کپڑا ڈالا کہ یہ نہ دیکھے، مگر میرا خدا تو سب دیکھتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ اب ایک اور اگلے آیت کریمہ میں آگے جو حصہ ہے، ایک دو چیز، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو وہاں سے بھاگے، تفسیر میں اس کے بارے میں 2 چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ زلیخا نے بت کے منہ پر کپڑا ڈالا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کا احساس ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے لرزہ برندام ہو کر اور لرز کر آپ وہاں سے بھاگے۔ دوسری چیز آیت کریمہ میں آگے ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، یعنی اس نے ارادہ ظاہر کیا، اس میں پہلے زلیخا کا ذکر ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی ارادہ کر لیتا، یعنی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ پہلے زلیخا نے ارادہ ظاہر کیا، وَهَمَّ بِهِ یعنی وہ بھی ارادہ کر لیتا، کون؟ حضرت یوسف۔ زلیخا نے ارادہ ظاہر کیا، اپنی بدنیت ظاہر کی، وہ بھی ارادہ کر لیتا، یعنی حضرت یوسف کے بارے میں وہ بھی ارادہ کر لیتا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا، اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا تو وہ بھی ارادہ کر لیتا۔ اب یہاں اللہ کی نشانی کیا ہے؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی ایک نشانی دیکھی، اور نشانی دیکھی اور وہاں سے بھاگے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ آئیے تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ نشانی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھی، جب زلیخا نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام لرزہ برندام ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام وہ جو کمرے تھے نا، ان کمروں میں تاکچے بنے ہوئے تھے۔ تاکچے سمجھتے ہیں کھڑکیاں، پہلے زمانے میں ایسی بڑی کھڑکیاں نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھی، تو چھوٹی کھڑکیاں ان کمروں کے اندر بنی ہوئی تھی۔ لولا ان رأى برہان ربی، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی نشانی برہان نہ دیکھتے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا نشانی دیکھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب کمرے کے اندر گئے، جب زلیخا نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم بھی ڈگمگاتے، ڈگمگائے نہیں مگر ڈگمگا جاتے، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ ارادہ کر لیتے اگر نشانی نہ دیکھتے، تو ارادہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، کر لیتے اگر نشانی نہ دیکھتے۔ تو نشانی دیکھی، کیا نشانی دیکھی؟ کمرے کے اندر جو تاکچہ بنا ہوا تھا، چھوٹی کھڑکی بنی ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب زلیخا نے ارادہ ظاہر کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اس کھڑکی کی طرف گئی، آپ نے کیا دیکھا کہ اس کھڑکی میں آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کھڑکی میں آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اپنی انگشت شہادت کی انگلی اپنے ہونٹ پر رکھے ہوئے ہیں، دندان پر، ہونٹ پر رکھے ہوئے ہیں، اور جیسے کوئی اشارہ کرتا ہے کہ نہیں، جیسے کوئی اشارہ کرتا ہے نا کہ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے انگشت شہادت ہونٹ پر دبائے ہوئے اشارہ فرما رہے ہیں نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں نہیں،
جیسے ہی یہ اللہ کا برہان حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا وہاں سے بھاگے. اور روایتوں میں ہے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اب کمرے تو لاک ہے نا، ہر دروازہ تالا لگا ہوا ہے، لاک لگا ہوا ہے، ہر دروازے کا کمرہ بند ہے، مگر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، پہلے دروازے کے پاس پہنچتے قدرت خداوندی سے تالا ٹوٹ کر گر جاتا، دروازہ کھل جاتا. حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک کر کے ہر دروازے کے پاس پہنچتے جاتے، تالا ٹوٹ کر گر جاتا، کمرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا. ساتوں دروازے کھلتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام ان دروازوں سے 7 کمرے سے باہر تشریف لائے. اب باہر آنے کے بعد کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفسیر سورہ یوسف کا آگے بڑھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت و شان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے صدقہ ہم گناہگاروں کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں.